الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور کچھ باتیں اس سے پہلے بھی آپ نے سماعت کی۔ آج انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے جو نام بیان کیے گئے اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہم سب سے پہلے جان لیتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فاتحۃ الکتاب کہا ہے۔ فاتحہ کے معنی کھولنے، آغاز کرنے اور افتتاح کے ہوتے ہیں، تو یہ کتاب جو ہے وہ آغاز کرنے والی کتاب ہے۔ یہ سورہ جو ہے آغاز کرنے والی سورہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کا آغاز اس مقدس سورت مبارکہ سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ یا فاتحۃ الکتاب کا نام دیا گیا ہے۔ اور نماز میں بھی تلاوت کا آغاز جو ہوتا ہے وہ سورہ فاتحہ ہی سے ہوتا ہے، اس لیے بھی اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ تو ہم سورہ فاتحہ کے حوالے سے جان لیں کہ اس کا نام جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کیوں نام رکھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس کی اس عظیم سورت میں وہ سارے مضامین شامل ہیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ صرف 7 آیتیں ہیں، لیکن یہ 7 آیتیں معنی اور مفاہیم کا ایک بحر ناپیدا کنار ہے، اور آج تک دنیا سورہ فاتحہ کے مضامین کا احاطہ نہ کر سکی اور نہیں کر سکے گی۔ ان حالات میں وقت کی تنگی کا خیال رکھتے ہوئے جو کچھ بھی ممکن ہو سکے گا انشاءاللہ العظیم سورہ فاتحہ کے حوالے سے کچھ باتیں، اہم باتیں، مفید باتیں بتانے کی کوشش کریں گے۔ اس سورت مبارکہ کا ایک نام ام القرآن بھی ہے۔ ام القرآن قرآن کی اصل، قرآن کی بنیاد، اس لیے اس کو ام القرآن کہا گیا ہے، یعنی قرآن کے مضامین کا حاصل۔ اور یہ نام بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، ام القرآن۔ اس کا دوسرا نام جو ہے وہ فاتحۃ الکتاب ہے، اور یہ نام خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، فاتحۃ الکتاب۔ اور متعدد احادیث مبارکہ میں اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا ہے۔ آپ بہت ساری ایسی حدیث ہے جس میں سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کہا گیا۔ اور دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے۔ تو اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کہا گیا۔ فاتحۃ الکتاب جو ہے یہ اس سورت مبارکہ کا ایک نام بھی ہے، اور اس کا تیسرا نام ہے سبع مثانی، سورہ فاتحہ ہی کا۔ یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، اور سورتوں میں آپ کو اختیار ہے کہ جو چاہے پڑھ لے، لیکن سورہ فاتحہ تو آپ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اب آپ چاہے سورہ فلق پڑھے، ناس پڑھے، فیل پڑھے، یا جو چاہے سورہ بقرہ پڑھے، سورہ نساء پڑھے، مگر یہ سبع مثانی جو ہے یہ بار بار دہرائی جاتی ہے، ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ جو ہے ہر رکعت کے اندر اس کا پڑھنا یہ ضروری ہے، بلکہ اس کے بغیر نماز ہی درست نہیں ہوگی۔ اور کم از کم ایک نماز یہ 2 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے، کم سے کم 2 رکعت یا تو 4 رکعت ہوں گی، اور اس طریقے سے تو ایک مختصر نماز ختم کرنے کے لیے بھی کم از کم 2 بار سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے بھی اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ اور اس کو سبع مثانی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ تو مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں۔ اس لیے بعض مفسرین کے نزدیک یہ سورت مکی بھی ہے اور یہ سورت جو ہے وہ مدنی بھی ہے،
کیونکہ اس صورت مبارکہ نے اپنے نزول سے مدینہ طیبہ کو بھی نوازا ہے، تو 2 مرتبہ مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی یہ نازل ہوئی۔ تو آپ نے اس حوالے سے سورہ فاتحہ کی جو اسماء ہیں سماعت کی، اس کا ایک نام اور لے لیتے ہیں۔ اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الحمد۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کو جو ہے سورۃ الحمد بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کا طریقہ خود بیان فرمایا کہ حمد کا طریقہ کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ مزید صورتوں کے نام انشاءاللہ آگے اور ذکر کیا جائے گا، مگر یہاں پر دیکھیں سورۃ الحمد بھی ہے اور طریقہ کیا بیان کیا گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس سورت مبارکہ کا نام ام الکتاب بھی ہے، کیونکہ یہ سورت مبارکہ کتاب کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے، تمام مضامین کی اصل ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے۔ اور قرآن عظیم میں کوئی بھی ایسا مضمون نہیں ہے کہ اس مقدس سورت کے اندر اس کی طرف اشارہ نہ پایا جاتا ہو۔ خود مولائے کائنات، ابھی آپ دیکھیں اس سورت مبارکہ کے حوالے سے قرآن کتنا بڑا یہ سمندر ہے جس کو اگر سمجھنا ہے تو آپ دیکھیں حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ پورا قرآن عظیم سورہ فاتحہ میں ہے۔ اس صورت مبارکہ کا انداز لگانا ہے، پورا قرآن عظیم سورہ فاتحہ کے اندر ہے، اور پوری سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اگر مولا علی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کی جو با ہے اس کی اگر میں تشریح کروں تو 60 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے گا، صرف بسم اللہ کے با کی تشریح، بسم اللہ کی بات نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ اور پورے قرآن کی بات تو بہت دور کی ہے، پورے قرآن کا جو نچوڑ وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فرماتے اگر باقی میں تشریح کروں تو 60 اونٹوں کا بوجھ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! تو آپ اس سے اس کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کلام نازل فرمایا ہے آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے۔ یہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم کو ارباب دانش و تفسیر نے اپنی اپنی بساط علم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور لاکھوں صفحات الگ الگ مفسرین نے اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی بساط کے اعتبار سے لکھنے کے بعد بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کا حق ادا کر دیا ہے، بلکہ جس طریقے سے اس پر غور کیا جا رہا ہے نئی چیز سامنے آ رہی ہے، جس طریقے سے ریسرچ کیا جا رہا ہے ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے۔ تو گویا کہ ہر کوئی لکھتے ہوئے آیا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، مگر قرآن مقدس کے حوالے سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس طریقے سے ہم نے جو لکھا ہے وہ کامل ہے، بالکل ٹوٹل ہو گیا، نہیں، بلکہ لکھنے والے لکھتے رہیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ قرآن عظیم میں اللہ کی حمد کثرت سے بیان کی گئی، کہیں سبوح قدوس اس طریقے سے بھی اس کی حمد کی گئی ہے، کہیں حمید کے ذریعے اس کی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نام جو ہے وہ حمد الہی پر مشتمل ہے، اللہ کے سارے نام، اور سورہ فاتحہ ان تمام محامد و محاسن کی جامع ہے جو قرآن عظیم کی سینکڑوں آیات کے اندر موجود ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنے والا گویا ان تمام آیات کا ذہنی استحضار کر لیتا ہے کہ جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بیان کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک مقام پر بیان کیا گیا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو بھی انہیں یاد کرے گا جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام کو۔ تو تم ان مقدس اور حسین ناموں کے ذریعے اپنے پروردگار کو یاد کرتے رہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ یہ اس کا ذاتی نام ہے، اور قرآن پاک میں بار بار اللہ کا اسم ذاتی آیا ہے، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذاتی بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، حمد آپ نے سنی، رب العالمین جو فرمایا، تو رب العالمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، تمام عالمین کا پالنے والا، یہ اس کا صفاتی نام۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور ساری کائنات کا پروردگار ہے، اور اس کی تخلیق اور اس کی ربوبیت کے باب میں قرآن پاک کی سینکڑوں آیتیں موجود ہے۔
کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تخلیق ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کی وہی پرورش فرما رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے۔ اس لیے رب العالمین کی یہ مقدس صفت دراصل ان تمام آیات کی جامع ہے، اور جو قرآن پاک کے اندر اللہ کی صفت تخلیق اور اس کی ربوبیت سے متعلق ہے، یہ جامع ہے۔ العالمین کا جو اشارہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے۔ رب العالمین کے اندر عالمین یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ جو رب ہے وہ صرف ایسا نہیں کہ مسلمانوں کا رب ہے، بلکہ یہ پوری کائنات کا رب ہے۔ العالمین کا یہ اشارہ مل رہا ہے۔ عالم کی جمع عالمین ہے، اور عالمین کہتے کسے ہیں؟ تو ما سوا اللہ کو عالمین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو چیزیں سب عالمین میں، اللہ کے علاوہ کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کے سارے عالمین کے اندر موجود ہے، اور پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا پروردگار، پوری کائنات کا رازق، پوری کائنات کی تربیت کرنے والا، اور پوری کائنات کو منزل کمال تک پہنچانے والا پروردگار عالم ہی ہے جو رب العالمین ہے۔ اس لیے اللہ کی ربوبیت سے متعلق ان تمام سینکڑوں آیات مبارکہ کی طرف اشارہ ہے جو قرآن مقدس کے اندر موجود بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، روز جزا کا مالک۔ اسلام کا جو نظام سزا اور جزا، جو اسلام کا نظام ہے، یہ اللہ مالک حقیقی ہے۔ یوں تو دنیا میں لوگ اپنے آپ کو بہت سی چیزوں کا مالک کہتے ہیں، لیکن حقیقی مالک صرف پروردگار عالم ہے، اس لیے کہ اس کی یہ مالکیت میدان قیامت میں بہت زیادہ نمایاں ہوں گی، جبکہ مشیت کا اعلان ہوگا قیامت کے دن، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، اور کوئی جواب نہیں ملے گا، تو اللہ تبارک و تعالی خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، کہ پروردگار عالمی کی بادشاہت ہے۔ تو دنیا میں تم جو بھی کر رہے ہو، مگر آج حکومت صرف اور صرف، دنیا میں جو چاہے جو کر لے، مگر آج حکومت صرف اللہ کی ہے، اس لیے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ اور دین کا لفظ بتا رہا ہے کہ جو بھی وہاں سزا یا انعام ملے گا یہ اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ قیامت کے یہ جزا ہوگی، انعام ہوگا یا سزا ہوگی، یہ اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ تو رحمان الرحیم ہے، اس لیے یقیناً کسی بھی حالت میں وہ کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا، اور وہ نہ کسی پر ظلم فرماتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، جو کچھ بھی ملنا ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اچھائی کرو گے تو انعام، بدی کرنے پر جو ہے وہ عذاب۔ تو جو کچھ بھی معاملہ ہے وہ تو عدل فرماتا ہے اور عدل فرمائے گا، مگر جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا۔ تو آج آپ نے کچھ باتیں سورہ فاتحہ کے حوالے سے، 2-3 آیتوں کے حوالے سے آج سماعت کی ہے۔ انشاءاللہ العظیم اس کے آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے انشاءاللہ العظیم کل آپ سماعت کریں گے، تاکہ میں پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر کس طریقے سے خطاب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے انشاءاللہ العظیم اس کی حمد کے حوالے سے، مزید اس صورت مبارکہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العظیم جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مقدس کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، سیکھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مقدس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مولا ہم نے جو کچھ بھی کہا اس میں کچھ غلطی اللہ اپنے حبیب کے نالین کریمین کے صدقے میں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔